الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارك في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات۔ قرآن کریم کا 42واں سورہ مبارک اور اس کی 23ویں 23 آیہ کریمہ کے چند الفاظ مبارک آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور جسے آج کی مجلس کے لیے اور انشاءاللہ کل اس سلسلے کی کم از کم ظاہری تو مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، لیکن کل یہاں میری یہ آخری گفتگو زندگی بخیر آپ سے ہوگی، تو اسی حوالے سے انشاءاللہ کل بھی اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ ترجمہ اس کا آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا اور اس کا مفہوم متواتر آپ سماعت فرماتے رہے ہیں اور پڑھتے بھی رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دو کہ کوئی اجر نہیں چاہیے ہے، کوئی اجر نہیں چاہیے مجھے سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اب دیکھیں کتنا واضح اعلان ہے اور کتنا واضح حکم ہے، کتنا واضح پیغام ہے، لیکن پھر بھی اس پہ لکھنے والوں نے، سوچنے والوں نے، بولنے والوں نے بہت سے پہلو تلاش کیے ہیں۔ لیکن یہ باتیں بہت پرانی بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن میں تو سوچتا ہوں کہ یہ حوالے جو ہوا کرتے ہیں، جو دین کے حوالے ہیں، جو آیات کے حوالے ہیں، جو احادیث کے حوالے ہیں، جو روایات کے حوالے ہیں، یہ کبھی پرانے نہیں ہوا کرتے، اس میں ہمیشہ تازگی رہتی ہے۔ کتنی مرتبہ یہ آیت تلاوت کی گئی ہوگی، کہاں کہاں پڑھی گئی ہوگی، کہاں کہاں یہ الفاظ مبارک سرنامے کلام یا عنوان کلام یا ٹاپک کے طور پہ پڑھے گئے ہوں گے، لیکن یہی تو معجزہ ہے قرآن مجید کا اور اس تمام سلسلہ فکر کا کہ یہ کتنا بھی عرصہ گزر جائے یہ ہمیشہ تازہ رہا کرتا ہے۔ تو آج بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ آیتیں ہم نے کب سے سنی ہیں، کب سے پڑھی ہیں، لیکن اسے پرانا نہیں کہہ سکتے۔ ہم پرانے ہو سکتے ہیں، آیتیں پرانی نہیں ہو سکتی، اس لیے کیونکہ اس کی ایک ایسی تازگی ہے اور اس کی پیغام کی ہر وقت ضرورت ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ کہہ دو کہ نہیں چاہیے ہے کوئی اجر سوائے اس کے کہ قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ تمام تر حوالے جو ہماری تفاسیر کے مل رہے ہیں اور جو مروجہ تراجم ہیں ہمارے پاس، مولانا فرمان علی صاحب کا ترجمہ، مولانا مقبول احمد صاحب کا ترجمہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو اس میں یہی ملتا ہے کہ کہہ دو کہ نہیں چاہیے کوئی اجر سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کی جائے۔ اچھا، لہجہ قرآنی یہ تو ظاہر ہے ایک مسلسل قرآن کا ایک اپنا انداز ہے، لیکن آیات کے لحاظ سے اور آیات کے نزول کے مواقع کے لحاظ سے لہجہ قرآنی کا تاثر ایک خاص کیفیت رکھتا ہے۔ کبھی وہ سوالیہ انداز ہوتا ہے، کبھی وہ حیرت کا انداز ہوتا ہے، کبھی وہ بہت زیادہ توجہ دلانے کا انداز ہوتا ہے، کبھی کسی بات پہ بہت زور دینے کا انداز ہوتا ہے۔ ہر لفظ محترم ہے، ظاہر اللہ کا کلام ہے اور اس پر ہمارا کچھ کہنا کوئی حق ہی نہیں رکھتا، لیکن ہاں اتنا ہے کہ جب آیات کو ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو اس میں کبھی کبھی ایک خاص تاثر ملتا ہے جو ایک لہجہ قرآنی کہنا چاہیے، اس سے
ہمیں ایک متوجہ کرتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے الفاظ میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ نظر آ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ۔ پچھلی کسی مجلس میں بات ہوئی تھی کہ جب یہ لہجہ آ جائے تو اس کی اہمیت کو اور زیادہ محسوس کیا جاتا ہے۔ وما، جیسا شاید اس پر بات ہوئی تھی میرے خیال سے، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صرف یہ نہیں کہا کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، بلکہ یہ کہا کہ پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ عبادت کریں۔ تو ایک بات کی تردید کر کے اگر کسی بات کی اثبات یا اس کو ایک ہاں میں کہا جائے تو اس کی اہمیت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے مگر یہ کرنا ہے، تو پھر وہاں پہ اس کی اہمیت یا اس کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ یہ کہ وہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہی لہجہ اس میں بھی ہے، اور بھی آپ کے اذہان میں ذہنوں میں آیتیں آ رہی ہوں گی جہاں قرآن مجید کا یہ انداز اختیار کیا گیا ہے۔ مثلا وما ارسلناک، لیکن یہ بھی آیہ مبارکہ بہت پڑھی جاتی ہے اور بہت سارے ہم سب کے لیے، بہت ہی زیادہ سبھی کے لیے، دنیا بھر کے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، نہیں بھیجا مگر یہ کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو وہ معاملہ ہے کہ کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، وہ رحمت ہے تمام عالمین کے لیے۔ تو وما ارسلناک، نہیں بھیجا مگر یہ کہ ہاں تمام عالمین کے لیے رحمت ہے۔ وہی انداز تخاطب اس آیہ مبارکہ کے الفاظ میں بھی آ رہا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیا مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے ہے، تم کیا مجھے بدل دو گے اس کا؟ یعنی زبان مبارک رسول اگر کہے لوگوں سے، حضرت ختمی مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ تم مجھے کیا اجر دو گے، تو لوگ کہہ رہے ہوں گے نا معاشرے، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ بتائیے حضور ہم آپ کی کیا خدمت کریں، آپ نے اتنا بڑا کارنامہ، میں اپنی لغت میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، تو کیا بدل دیں، کیا اس کا صلہ دیں، کیا اس کا اجر دیں، کیا اس کی اجرت دیں، کیا اس کا معاملہ ہے؟ تو وہاں پہ اب اتنے بڑے کام کی کوئی کیا اس کا بدل دے گا؟ عظیم ترین کام، نا بڑا بھی کہنا بہت کم ہے، بڑے سے بڑا کام ہے۔ جب وہ اتنا عظیم ترین کام انجام دے رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا بدل کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم نے فوراً یہ کہا کہ تم کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ لوگوں کے ذہن میں تو بدل اسی نوعیت کا ہوا کرتا ہے نا کہ کتنے پیسے چاہیے ہیں، زر و جواہر کتنا چاہیے ہے، مال و دولت کیا چاہیے ہے، دنیا کی مادی طاقتیں کیا کیا چاہیے ہیں، کیا پرکشش چیزیں چاہیے ہیں، کس طرح کا مال چاہیے ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے بالا تر معاملہ تھا۔ اب دیکھیں یہ اب ذرا ہم یہاں پہ ہماری مجلسوں کی یہ خاص کیفیت ہے اور ہماری سفیدہ کا بڑا ایک فیض ہے کہ یہاں ہم عقل کو، شعور کو بہت اہمیت ہمیں ملتی ہے، اور ہمارے بچے بڑے ہم سبھی بلکہ یہاں پہ ایک سوچنے کی قوت سے ایک استفادہ کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہاں بھی غور کیجیے گا کہ اب اجر نہیں مانگا کوئی کہ نہیں یہ نہیں چاہیے، وہ نہیں چاہیے، لوگ تو سب کچھ تیار ہو رہے تھے کہ ایسا ہے ویسا ہے، لیکن جناب حکم یہ ہوا کہ نہیں مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی اجر کہا بھی تو اجر وہ کہا گیا کہ جس کا تعلق انسان کی مادی کیفیت سے نہیں، انسان کی روحانی کیفیت سے ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ انسان کی روحانی کیفیت سے، بلکہ اور اگر واضح کیا جائے تو انسان کی قلبی کیفیت سے، دلی کیفیت سے ہے، انسان کے جذبات سے ہے، انسان کی روح سے ہے، انسان کے مزاج سے ہے، انسان کی کیفیت ذہن سے ہے۔ یعنی ایک ایسا اجر مانگا گیا، ایک ایسے اجر کا مطالبہ کہوں یا طلب کہوں یا اظہار کہوں کہ وہ کیا گیا کہ جس میں کوئی مال و دولت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہاں تو دل کا معاملہ ہے، قلب کا معاملہ ہے، احساس کا معاملہ ہے، محسوسات کا معاملہ ہے۔ تو جہاں کیفیت قلبی ہوگی تو پھر وہاں یہ ساری مادی چیزیں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ قلبی حیثیت میں پھر یہ تمام تفریق ختم ہو جاتی ہے، کون غریب ہے، کون امیر ہے، کون چھوٹا ہے، کون بڑا ہے، کون کم ہے، کون زیادہ ہے، کس کا منصب کیا ہے، کس کا منصب کیا نہیں ہے، کس کی کتنی، یہ ساری کیفیتیں ان چیزوں سے بالا تر ہیں۔ جب قلب کا معاملہ آ جائے، دل کا معاملہ آ جائے، محبتوں کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں جب یہ حکم آیا
آیا تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ایک ایسا سرمایہ دے دیا گیا جس میں کوئی مادی حدود نہیں ہے بلکہ روحانی اثرات کو اہمیت دی گئی ہے کہ ہم تمہیں ایک محبت کو جب اجر قرار دے دیا جائے تو محبت تو ایک کیفیت کا نام ہے، محبت ایک جذبے کا نام ہے، محبت ایک احساس کا نام ہے، محبت ایک سرمایہ قلبی کا نام ہے، محبت ایک سرمایہ انسانی کا نام ہے، محبت بنی نوع انسان کی بہت بڑی صفت کا نام ہے۔ جب یہ ساری کیفیتیں آ جائیں تو پھر وہاں یہ سارے معاملے ختم ہو جاتے ہیں کہ تمہیں یہ ہے، تمہیں وہ ہے۔ اور قرآن مجید کی ہر فکر میں، ہر پیغام میں یہی انداز ہے کہ جہاں کوئی بات کہی، ہم نے مجالس میں اس حوالے سے بہت سی باتیں کی ہیں، اور مجھے یہاں پہ چونکہ ایک بات یاد آ رہی تو یہاں پہ کہتا چلوں کہ جب وہ ہوا تھا، جب نبوت کا اعلان ہوا تھا، اور شاید میں نے کسی حوالے سے بات بھی کی تھی، تو معاذ اللہ لوگوں نے کیا کہا تھا؟ لوگوں نے کہا تھا نا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ، کس کو نبوت دے دی؟ یتیم ہے، غریب ہے، یہ ہے، وہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معاذ اللہ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے۔ کسی عظیم کو دیتے، عظیم آدمی کو دیتے۔ عظیم کا تصور بھی دنیا میں بدلتا رہتا ہے اور کسی حد تک کسی معاشرے میں ایک جیسا رہتا ہے۔ تو عظیم کا تصور وہی ہے جس کو ہمارے معاشرے میں بڑا آدمی کہا کرتے ہیں۔ بڑا آدمی ہے، وہ بہت بڑا آدمی ہے۔ بڑا آدمی کا بدقسمتی سے آج بھی کہیں کہیں استعمال ہو جاتا ہے اردو میں کہ بڑا آدمی اس کے کسے کہتے ہیں؟ بڑا آدمی کہتے ہیں بڑے عہدے پر ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑے جاہ و حشم والا ہے، بڑی اس کی حیثیت دنیاوی وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں بھی کچھ صورتحال ایسا معلوم ہوتا ہے بڑے آدمی کی اصطلاح جو ہے یہ ادھر ہی سے آ رہی ہے۔ یہ مہذب معاشرے کی اصطلاح نہیں ہے بڑے آدمی کی۔ یہ بڑے اور چھوٹے کا معاملہ اس بنیاد پہ یہ ایک اسی ماحول کی بات ہے کہ جہاں یہ کہا جا رہا تھا کہ کسی بڑے آدمی کو دیتے ہیں، یہ غریب، یتیم، یہ اس طرح کیا الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہاں قرآن نے پھر پیغام دیا تھا کہ عظیم تم بھی کہہ رہے ہو، عظیم ہم بھی کہہ رہے ہیں، لیکن تمہارا عظیم کوئی اور ہے، ہمارا عظیم کوئی اور ہے۔ تم عظیم کسی اور کو کہہ رہے ہو جو دولت میں عظیم ہوگا، جو ظاہری مال و زر میں عظیم ہوگا، جو بہت ہی چاہو ہر کسی کو الفاظ کہیں دنیاوی شان و شوکت میں عظیم ہوگا، لیکن ہم اس سے عظیم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو اس سے عظیم کہہ رہے ہیں جو خلق عظیم کے درجے پر فائز ہے، اخلاق کے عظمت پہ فائز۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے آل محمد، یہ ہے فکر قرآنی کہ دیکھو تم کہہ رہے ہو عظیم وہ ہے، ہم بھی عظیم کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا عظیم وہ ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہاں ہم نے تمہیں خلق عظیم کے درجے پر فائز کیا۔ جب وہ خلق عظیم کے درجے پر فائز ہو تو پھر وہ جو تسلسل چلتا رہتا ہے وہاں وہی خلق انسانی نظر آتا رہتا ہے اور وہی طاقت ملتی رہتی ہے۔ لوگوں نے سمجھا شاید دنیاوی طاقت سے ہم دنیا کو فتح کر لیں گے، لیکن آئیے فتح کس کے ہاتھ میں آئی ہے؟ فتح اس کے ہاتھ میں آئی ہے جو اپنی روٹی بھی اپنے گھٹنوں سے توڑا کرتا تھا۔ جب یہ طاقت آ جائے اور جب خلق عظیم کا معاملہ یہاں پہ آئے تو وہ پھر وہ تسلسل و تواتر یہاں تک چل رہا ہے کہ دنیا والے اپنی سوچ میں رہے، لیکن اسلام نے اس سوچ کو بدلنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ہم کسی اور کو بڑا آدمی کہہ رہے ہیں، تم کسی اور کو بڑا آدمی کہہ رہے ہو۔ اور وہی بات یہاں بھی آئی کہ بدل نہیں چاہیے ہے، اجر نہیں چاہیے ہے، اور بہت سی باتوں میں اجر کا معاملہ آیا اور بھی جگہوں پہ آسمانی کتابوں میں تذکرے آئے ہیں، لیکن یہ کیفیت صرف قرآن مجید کا ایسا حوالہ سامنے آ رہا ہے کہ جہاں کہا گیا کہ ہم تمہیں صرف ایک اجر بتا رہے ہیں، وہ یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور جب وہ محبت ایک اجر قرار دے دی جائے تو پھر معاشرے کی تفریق ختم ہو جاتی ہے، وہاں معاشرے کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر غریب ہے تو وہ بھی محبت کر سکتا ہے، اگر امیر ہے تو وہ بھی محبت کر سکتا ہے، اور اگر محبت سے محروم ہے تو امیر بھی محروم ہو سکتا ہے اور غریب بھی محروم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اتنی زمین دے دو، اتنے مربع دے دو، اتنے کنال دے دو، اتنی جائیدادیں دے دو، اتنی زمین دے دو، نہیں، وہاں صرف زمین قلب کا معاملہ ہے۔ زمین قلب کتنی ہے، وہاں دیوار قلب دیکھنی ہے کتنی مضبوط ہے۔ جب وہ دیوار قلب مضبوط ہے تو وہاں پھر محبت آتی چلی جائے گی، تو پھر اسی محبت کے سرچشمے سے اس کو اور بہت قوتیں ملتی جائیں گی، بہت سعادتیں ملتی جائیں گی، بلکہ اور جملہ زبان پہ آ رہا ہے کہ ایک ایسی قوت اور ایک ایسی دولت ہے کہ اگر یہ دولت قلب میں موجود ہو جائے تو اس سے دنیا کی اور دولتیں بھی میسر آتی رہتی ہیں۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ وابستگی ہے، یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے کہ وہاں ہم محبت کر رہے ہیں تو پھر یہ۔ لیکن اب ایک خاص زاویہ سے آج کی گفتگو کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ محبت ہی کو کیوں قرار دیا گیا؟
محبت ہی کو آئیے ذرا غور کریں اور سوچیں، اور آپ کے اذہان ظاہر ہے خود اس معاملے پہ سوچ رہے ہوں گے کہ محبت ہی کو کیوں قرار دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ محبت معیار ہے حقانیت کی پہچان کا، محبت پیمانہ ہے سچائی کے پہچان کا، محبت ایک میزان ہے سچائی کی پہچان کا۔ جہاں محبت اہل بیت ہوگی وہاں سچائی ہوگی، جہاں محبت اہل آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی وہاں سچائی کی پہچان ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے، محبت ایک ایسا معاشرے کا ایک سبب بننا چاہتا ہے کہ جہاں انسان اپنے اعمال خیر کو اتنا عام کر دے، اتنا عام کر دے کہ وہ معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے۔ جب محبت اہل بیت ہوگی، جب محبت آل محمد ہوگی، وہ معاشرہ پھر وہ معاشرہ ہوگا جہاں سچائی ہی سچائی ہوگی، جہاں اچھائی ہی اچھائی ہوگی، جہاں جرأت ہی جرأت ہوگی، جہاں ہمت ہی ہمت ہوگی، جہاں عبادت ہی عبادت ہوگی، جہاں حوصلہ ہی حوصلہ ہوگا، جہاں صبر ہی صبر ہوگا، جہاں استقامت بھی ہوگی، جہاں استقلال بھی ہوگا۔ کیونکہ آپ ایک ایسی طاقت سے وابستہ ہو رہے ہیں، ایک ایسی قوت سے وابستہ ہو رہے ہیں، اس قوت کا نام ہی سچائی ہے۔ جب اہل بیت سے وابستہ ہو گئے، کیونکہ ہاں تم محبت کرو اہل بیت سے، جب اہل بیت سے محبت تم کر رہے ہو تو پھر اب یہاں پہ ایک بنیادی اصول بیان کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ محبت منزل نہیں ہوا کرتی، محبت منزل کا راستہ ہوا کرتی ہے۔ محبت منزل بھی ہے، محبت اینڈ بھی ہے، اور محبت مینز ٹو اینڈ بھی ہے۔ جب مینز ٹو اینڈ بن جائے تو پھر وہاں پہ معاشرہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اب اگر محبت کہا گیا تو محبت تو ایک جذبے کا نام ہے، محبت تو ایک کیفیت قلبی کا نام ہے، لیکن وہ محبت جذبہ انسانی جو ہے وہ انسان کی اور بہت سی کیفیتوں کو جنم دیتا ہے، پروان چڑھاتا ہے۔ اب وہ کن کن کیفیتوں کو پروان چڑھاتا ہے؟ تو یہاں ایک جملہ صرف کہوں گا کہ محبت متقاضی عمل ہوا کرتی ہے۔ محبت متقاضی یعنی محبت جو ہے وہ عمل کو ڈیمانڈ کرتی ہے، محبت عمل کو ڈیمانڈ کرتی ہے، محبت کا تقاضا عمل ہوا کرتا ہے۔ اور جب محبت کا تقاضا عمل ہو جائے تو پھر ایک ایسا عملی معاشرہ تشکیل پاتا ہے جہاں سچائی پہ عمل پیرا ہوتا ہے انسان، جہاں اچھائی پہ عمل پیرا ہوتا ہے انسان، جہاں عبادت پہ عمل پیرا ہوتا ہے انسان، جہاں انسان عملی زندگی میں نمایاں ہوتا چلا جاتا ہے اور خیر ہی خیر پر عمل کرتا رہتا ہے۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ محبت متقاضی عمل ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں گفتگو سوچیے اور غور کیجئے کہ اگر کسی شے سے محبت ہے، اگر چیز سے محبت ہے، اگر انسان سے محبت ہے، اگر کسی قوت سے محبت ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے انسان وابستہ ہو جاتا ہے، اس سے تعلق رکھتا ہے، اس کی خواہشوں کو اپنی خواہش بنا لیتا ہے، اس کی چاہتوں کو اپنی چاہت بنا لیتا ہے، اس کے ارادوں کو اپنا ارادہ بنا لیتا ہے، اس کی تمام تر مطالبوں کو اپنے لیے باحثیت ہمت اپنے حوصلے کے مطابق اس کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے، اس سے قربت ہے۔ جب محبت ہے تو اس کے مطالبہ کو تسلیم کرتا ہے، غور کرتا ہے، حد الوسع تسلیم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب یہ ساری کیفیتیں آ جائیں تو پھر وہاں ایک عملی دنیا آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو محبت ایک جذبے کی صورت میں شروع ہوتی ہے اور ایک عملی دنیا کے نتیجے میں سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ تو اب جو بھی اگر محبت میں کیا جا رہا ہے تو وہ محبت بظاہر تو جذبے کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، ایک وابستگی کے طور پہ، ایک تعلق کے طور پہ، لیکن حقیقت آپ اسے بے عملی معذلہ نہیں کہہ سکتے۔ وہ عملی قوت کا ایک ایسا اظہار ہے جس سے اور قوت عمل کو جنم مل رہا ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہے کہ یہ عمل جو ہے محبت کا، یہ عمل جو ہے مودت کا، یہ عمل جو ہے چاہت کا ہے، یہ جو نسبت کا عمل ہے، اس سے آپ کو اور راستے مل رہے ہیں۔ اور جب وہ راستہ مل جاتا ہے تو پھر اسے قرآن کی زبان میں عمل کہہ رہے ہیں، اتباع کہہ رہے ہیں، تعصی کہہ رہے ہیں، پیروی کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید نے جا بجا اس مضامین پر احکامات دیے ہیں، ارشادات الہی موجود ہیں، آپ کے ذہنوں میں آیتیں موجود ہوں گی، اور وہاں بتا دیا گیا ہے کہ محبت کیا ہے، محبت کی کیفیت کیا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کتنا زبردست ہے، کیا فارمولہ بتا دیا۔ میرے دلائل تو کیا حیثیت رکھیں گے، میں تو طالب علم کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ قرآن کے احکامات آ رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور یہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ کتنا بڑا انعام دے رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن فلسفی آنا چاہے، میں بات کو فلسفے میں الجھانا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی منطقی سوچ کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنا سمجھا دیا ہے قرآن نے کہ کہہ دو ان کنتم، اگر تم
محبت کا دعویٰ کرتے ہو اللہ کے ساتھ یا اللہ کے حبیب کے ساتھ، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، میرا یعنی اللہ کے رسول کا اتباع کرو۔ دیکھیں یہ ہے نا معاملہ سارا واضح ہو گیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو محبت کا اللہ سے تو تم یہ کرو کہ فاتبعونی، میرا یعنی اللہ کے رسول کا اتباع کرو۔ اتباع پیروی، اتباع تأسی، اتباع نقش قدم پہ چلنا، اتباع احکامات کی تعمیل کرنا، اتباع ارشادات کی تعمیل کرنا، یہ ہے سارا اتباع۔ الف تے بے الف عین، اتباع پیروی ہے، فالو کرنا۔ تو جب فالو کر رہے ہیں آپ تو پھر ظاہر ہے وہ محبت کو ثابت کر رہا ہے وہاں پہ، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو یا محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، دونوں الفاظ مل رہے ہیں، تو پھر کیا کرو؟ تم اللہ کے رسول کا اتباع کرو، اللہ کے رسول کی پیروی کرو، اللہ کے رسول کی تعصی کرو۔ جب یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ اور صرف محبت ہی نہیں کرے گا، پھر دیکھیں بلکہ اس کے صلے میں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ درود پر محمد و آل محمد۔ یہ ہے تو قرآن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ اب دیکھ کتنا واضح فارمولہ آ گیا، میں تو فارمولہ غلط میری زبان پہ آ گیا۔ ایک کسوٹی دے دی، ایک میزان دے دیا، ایک ترازو دے دی، ایک بتا دیا کہ کیا ہے کہ ہاں تم اگر محبت کا دعویٰ کرنا چاہتے ہو اور محبت کی وابستگی کرتا ایک نسبت رکھنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ تم اتباع رسول کرو، اتباع رسول کرو، تو پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب اتباع رسول خود ایک الگ مضمون ہے، بات سے بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اتباع رسول خود ایک مضمون ہے۔ اتباع رسول اب کیا ہے، ساری تفصیلات میں گئے بغیر صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا، آپ کے اپنے دلوں میں موجود ہے، میرے ذہن میں بھی قلب میں موجود ہے، تمام صاحبان احساس کے دلوں میں موجود ہے کہ اب محبت چونکہ معیار بن رہا ہے اور محبت کے نتیجے میں اتباع آ رہا ہے، محبت کے نتیجے میں پیروی آ رہی ہے، تعصی آ رہی ہے، تو ہم پھر اس کو محبت ہی کے وسیلے سے آگے بڑھائیں گے، اس کو محبت ہی کے وسیلے سے آگے بڑھائیں گے، کیونکہ محبت کے سہارے سے عمل کی قوت کو آگے لے کے چلیں گے۔ محبت سونے کا نام نہیں ہے، محبت انسان کے تساہل کا نام نہیں ہے، محبت انسان کی سستی کا نام نہیں ہے، محبت بے عملیت کا نام نہیں ہے، محبت انسان کے لیے تھکاوٹ کا نام نہیں ہے، محبت انسان کی مجبوری کا نام نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا کہ محبت بالکل بس ایک کیفیت حیوانی انسانی؟ کہ محبت بیداری ہے، محبت شعور ہے، محبت عقل ہے، محبت انسان کی جرأت ہے، محبت انسان کی ہمت ہے، محبت انسان کی فعالیت ہے، پریکٹیکلٹی ہے، انسان کی پریکٹیبلٹی ہے۔ جب آپ انسان کی عملیت میں آ جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی محبتیں کہاں ہیں۔ جب محبت اس انداز سے آئی تو پھر اب آپ کو محبتی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اتباع رسول اگر معیار محبت ہے، اتباع رسول اگر معیار محبت الہی ہے تو دیکھتے جائیے، اب اسی میزان سے آگے بڑھتے جائیے۔ اور صرف ایک جملہ کہوں گا، اب پھر اتباع کی جو میزان ہوگی وہ یہ ہوگی، جس سے رسول کو محبت ہے اس سے تم محبت کرو، جس سے رسول کو محبت نہیں تو مجھ سے بھی دور رہنے کی کوشش کرو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ یہ ہے، یہ پھر اب اس کو بے عملی نہ کہیں، اس کو بے عملیت نہ کہیں، اب نسبت محبت کی اساس بن گئی، فاؤنڈیشن بن گئی، ایک بنیاد بن گئی۔ جب محبت بنیاد بن جائے تو پھر اب محبت سے وابستہ ہر چیز سے تعلق ہمارے لیے ایک عملی حیثیت رکھتا ہے، عملی حیثیت رکھتا ہے۔ زیادہ باتوں کو فلسفے میں نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن صرف اتنا کہوں گا، غور کیجئے گا کہ ہم اگر کسی سے محبت رکھنے کے جذبے کے ساتھ اگر اس سے وابستہ کسی چیز کو اپناتے ہیں تو اسے بے عملی نہ کہو، اس کو عملیت کی ایک شکل کہنا چاہیے، کہ نا۔ جس میں ابھی بات کر رہا تھا ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحبان سے، بڑا اچھا لگ رہا تھا، آپ سب سے مل کے مجھے بڑی خوشی ہوئی اور بہت اچھا لگا، اور اتنا وقت جو گزرا ہے واقعی مجھے، میں کیا بتاؤں کہ بہت ہی نجی گفتگو بھی ہوئی اور مجموعی طور سے بات چیت ہوئی ہے۔ ہاں ماشاء اللہ بڑا روشن خیال معاشرہ ہے، ماحول ہے آپ کا، اور بہت سے سوالات آتے ہیں ذہن میں، بہت سی باتیں آتی ہیں، لیکن یہ تو ایسا سلسلہ ہے، متناہی ہے، ایک مسلسل سلسلہ ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ زندگی رہی تو کسی موڑ پہ، راستے پہ زندگی کے پھر ملاقات رہے گی،
بہرحال اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے اور سلامت رکھے. لیکن میں اتنا کہہ رہا، ابھی بات ہو رہی تھی تو یہی ہو رہی تھی. تو اب یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ وابستگی ہے، یہ تعلق ہے. آج جو ہم سب یہاں جمع ہیں، ہماری وابستگیاں، نسبتیں، پہچانیں اپنی اپنی جگہ سے قائم ہیں. وہ ہیں، ہم سب ہیں. کوئی یہاں ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے کہ میں یہاں سے آیا ہوں، تم وہاں سے آئے ہو، تم یہاں سے آئے ہو. لیکن یہاں وہ ساری نسبتیں ٹھیک ہے، قائم ہیں. وہ نسبتیں اپنی جگہ پر اہمیت کی حامل ہیں. لیکن یہاں کیا نسبت ہے؟ یہاں نسبت یہ کہ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب عزاداران حسین ہیں. یہ دیکھیں نا، یہ ہے تصور وحدت، یہ ہے تصور وحدت، یہ ہے یونٹی آف تھاٹ، یہ ہے یونٹی آف ایکشن. کہ جہاں پہ ہم معلوم ہو گئے میرا مقام کہیں بھی ہو، میری نسبت کہیں بھی ہو، میرا خاندان وہاں ہے، اس کا وہاں ہے، وہ یہاں ہے، یہ وہاں ہے. یہ سب تمام تر وابستگیاں اپنی جگہ پر. یہ شناخت ہے، یہ پہچان ہے. لیکن یہ ساری شناختیں ضم ہو گئی ایک شناخت میں کہ میں عزادار حسین ہوں. میں عزادار حسین ہوں. میں مجلس میں آنے والا ہوں. میں ذاکر ہوں. میں سامع ہوں. میں عزادار ہوں. میرا بچہ علم اٹھا رہا ہے. میرے بچے نے سلام پڑھا ہے. میرے نوجوان نے نظم پڑھی ہے. یہ کیا ہے؟ اب ساری نسبتیں اپنی جگہ پہ، لیکن ایک نسبت جگہ پہ آ گئی. وہ نسبت محبت کی بنیاد پر بھی ہے اور عمل کی بنیاد پر بھی ہے. اب جو محبت خود کسی عمل کو ظاہر کر دے، وہ محبت صرف کوئی محبت نہیں ہوا کرتی، بلکہ خود قوت عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے. درود پر محمد و آل محمد. یہ نہ دیکھیں، یہ ہے فکری معاملہ کہ ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بے عملی، معاذ اللہ. نہیں، بے عملی نہیں ہے. بے عملی اگر سمجھی جائے تو وہ گمراہی ہوگی، وہ کوتاہی ہوگی. اس پہ تھوڑی توجہ کرنی چاہیے. بے عملی نہیں ہے، وہ عمل کو قوت دے رہی ہے، وہ عمل کو قوت دے رہی ہے. اور آج دنیا میں آپ دیکھیں جگہ جگہ کس انداز سے لوگ اپنے نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں. کئی پلے کارڈ لیے کھڑے ہوئے ہیں، کئی کسی انداز سے سول سوسائٹی سامنے آ رہی ہے، کئی مختلف ادارے، تنظیمیں اور بہت سے حلقے اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن آؤ سارے حلقے ایک جگہ پہ، لیکن ماتمی حلقہ اپنی جگہ پر. جب ماتمی حلقہ آ جائے تو پھر وہاں اس کی پہچان اپنی بن جاتی ہے. کیونکہ وہ کبھی کسی نے ہمیں ایک انداز بتایا تھا، جو انداز کبھی شام میں نظر آیا، کبھی ہمیں وہاں نظر آیا، کبھی بازار کوفہ میں نظر آیا، کبھی کربلا میں نظر آیا. اور وہی انداز آج یہ کہ حسین کے ان تمام عزاداروں نے ایک ایسا انداز بتا دیا ہے کہ دیکھو ظالم کے خلاف کیسے آواز اٹھاتے ہیں اور مظلوم کا کیسے ساتھ دیا کرتے ہیں. اب اس سے بڑا اور عمل کیا ہوگا؟ اب دیکھو نا، معاذ اللہ، اول تو کوئی کہہ نہیں رہا ہے، لیکن اگر کوئی کہے تو فوراً جواب آنا چاہیے اور سوچیں اور غور کریں کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ معاذ اللہ بے عملیت نہیں ہے، یہ عمل کی ایک شکل ہے. یہ عمل کی ایک شکل ہے. لیکن اس کے تقدس عمل کو، اس کے تقدیس عمل کو، اس کے سینکٹیٹی آف ایکشن کو تم پہلے سمجھو اور دیکھو کہ اس کی لنکیج کہاں پر ہے، اس کی وابستگی کہاں ہے. اگر کوئی بچہ یہاں علم لے کے چل رہا ہے تو دیکھو کہ علم کا سلسلہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے. علم کس نے کس کو دیا تھا، اور وہ علم کس انداز سے دیا تھا، کس بنیاد پہ دیا تھا. اس بنیاد پہ دیا تھا کہ علم کل میں اس کو دوں گا جو کرار ہوگا اور غیر فرار ہوگا. نعرہ حیدری. لیکن نا یہ بنیاد ہے، یہ بنیاد ہے کہ علم کل میں اس کو دوں گا جو کیا ہوگا، جو کرار ہوگا، بہادر ہوگا، میدان میں ڈٹنے والا ہوگا، غیر فرار ہوگا، بھاگنے نہ والا ہوگا. اور صفات بیان کی ہیں، اور وہ ایسا ہوگا کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھے گا. اور آگے بڑھ گیا، یہ بھی کہہ دیا وہ ایسا ہوگا کہ جب جائے گا تو بغیر کامیابی کے واپس نہیں آئے گا. تو علی کا نام کامیابی بن گیا، کامیابی کا نام علی بن گیا. تو اب محمد والے محمد صلوات. اللہ صلی اللہ محمد والے. تو یہ محمد یہ علم دیا، تو اب علم ایسے تو نہیں دیا. علم دیکھیں تو خیر ظاہر ہے اقدام رسالت ہے، رسول کا کوئی بھی اقدام معاذ اللہ اس فہم سے ظاہر ہے خالی نہیں ہو سکتا. اقدام رسالت ہے، کیا شان ہے، کیا انداز ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، پورا کرائٹیریا بتا دیا، پوری کوالیفیکیشن بتا دی، پوری خوبیاں بتا دی، پوری خصوصیات بتا دی. اب مجھے کہنے دیجئے، بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، بغیر کسی مثال کے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان سے کیا مشابہت ہم دے سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ علم جو بھی اٹھائے گا اس میں کسی نہ کسی حد تک اس خوبی کے اثرات نظر آنے چاہیے، یا اس خوبی کے اثرات کو آگے لے کے بڑھا کے جائے گا. اب میرے پاس الفاظ نہیں، میں کیسے کہوں، بڑی احتیاط سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کبھی وہاں کسی نے علم اٹھایا تھا تو ان خوبیوں کا پیکر نظر آ رہا ہے. اب اگر کوئی بچہ یا نوجوان اسی علم کو لے کے آگے چل رہا ہے تو اسی پیغام کو آگے لے کے جا رہا ہے جو پیغام عمل بن کے سامنے آ رہا ہے. درود پر محمد و آل محمد.
یہ تو نہیں ہے، کیونکہ اس کا پس منظر دیکھو، اس کی لنکیج دیکھیں، اس کا تسلسل دیکھیں، اس کا ارتباط دیکھیں، اس کا تعلق دیکھیں کہ کہاں سے ہو رہا ہے کہ کل میں علم اس کو دوں گا۔ ہمارے محترم دوست جناب افتخار عارف صاحب، ظاہر ہے اس کا اشعار ہم پڑھتے رہتے ہیں، تو ان کا ایک شعر ہے کہ اور وہ سے پڑھا جاتا ہے، وہ خود بھی پڑھتے رہتے ہیں، کہ وہ شعر انہوں نے ایک دفعہ اسلام کو بہت دلچسپ واقعہ اس سے وابستہ ہے، وہ بھی میں یہاں چند جملوں میں بیان کر دوں کہ وہ اسلام آباد کی مجلس میں وہ پڑھ رہے تھے سلام، تو علامہ عقیل الغروی صاحب وہاں خطاب فرما رہے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ بڑا شعری ذوق رکھتے ہیں اور بہت کافی، تو بڑا دلچسپ اس کا سلسلہ ہوا۔ خیر وہ شعر یہ ہے کہ علم کسی نے، افتخار عارف صاحب کا شعر، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر